تو اس حوالے سے جو جنگلات کی یہاں پہ اور فارسٹ کی ایک اہمیت ہے، اس میں یہ تھا کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے زمین کا جو کٹاؤ تھا اور جو مسائل تھے وہ بہت کم تھے، کیونکہ یہاں پہ کیکر کے بیر اور گھگل یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، خاص کر جو ہمارے واٹر چینلز ہیں اس کے کناروں کے اوپر. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لوگوں نے جب کاٹنا شروع کیا، فلڈ کی انٹینسٹی ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی رہی، تو اس وجہ سے یہ کافی نقصانات پہنچے. اور اب جو ریسنٹ جو فلڈ گزرا جو 28 جولائی کو آیا ہوا تھا، لاسٹ ٹائم جو آیا تھا، اس کی وجہ سے جو زیادہ نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ فارسٹ یہاں پہ بالکل کم تھے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 10 سال سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ونڈ اور جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ نقصانات پہنچا رہی ہے فصلوں کو، کیونکہ اب فیلڈ کے کناروں کے اوپر جو فارسٹ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، جو آپ کے چینلز تھے اس کے اوپر، اس کی وجہ سے فیلڈ سے جو لینڈ کی جو سائل ہے اوپر کی جو سائل، اس کو تقریباً آندھیوں کی شکل میں کبھی ایک جگہ سے کبھی دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں، اور کافی نقصانات ہوئے ہیں، اور ان کی وہ بہت زیادہ انٹینسٹی بہت زیادہ ہوئی ہے. اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پچھلے ہمیں اپنے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس وقت اتنا نہیں ہوا تھا جو آج کل زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو پیراسو جو مسکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو اس ایریا میں آیا مدت سے، اس کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا یہ ریلیف ملا ہے کھگل کو، بیر کو اور باقی والے جتنے بھی درخت ہیں، کیونکہ کھگل یو مین ٹیمرس، تو ٹیمرس کی اور اس کو اور کیکر کو اور بیر کو، ان کو کافی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب افغانستان کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد جب افغان لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا اور بٹھوں پہ اور ان پہ دینا شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے یہ بالکل اس کو 80s یا 90s میں آپ دیکھیں تو بالکل صفایا کر دیا تھا ان لوگوں نے. لیکن جب مسکٹ کی پیداوار یہاں پہ زیادہ ہوئی تو اب اگر آپ جاتے ہیں تو لوگ مسکٹ کو ہی کاٹ رہے ہیں، وہی بٹھے کو بھی دے رہے ہیں، اس کو ایز اے انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹی بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے ریلیف ملا ہے ٹیمرس کو اور کیکر کو، بیر کو، اور جو لوکل سپیشیز ہیں یہاں پہ کریٹے کو خاص طور پہ، ان کو کافی ریلیف ملا ہے اس کی وجہ سے. دوسرا ساتھ ساتھ جو لینڈ لیس لوگ تھے پہلے، فارمر پھر بھی اپنے فارسٹ کو، لینڈ اونر پھر بھی اس کو سیو کر لیتے تھے. جو لوگ لینڈ لیس لوگ تھے وہ اس کو چوری کاٹتے تھے، وہ ان کے پاس اور کوئی، لیکن مسکٹ کی وجہ سے اب ان کو کوئی نہیں روکتا ہے اور وہ ڈیلی ہی اسی کو کاٹتے ہیں اور اسی کو بیچتے ہیں. تو جو لوکل فارمر کو بھی فائدہ ہے کہ جی بالکل لوکل فارمر کو فائدہ ہے کہ اس کی زمین سے جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے، اور جو لینڈ لیس لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا وہ ہو گیا کہ وہ اس کو کاٹتے ہیں اور وہ بٹھے کے اوپر جا کر اس کو دے آتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو کافی. اور ساتھ ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کی پھلی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے اس ایریا میں گوٹ کی پیداوار بہت زیادہ ہے، گوٹس زیادہ رکھتے ہیں لوگ، وہ اس کی پھلی کو گوٹ کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. مطلب ایک قسم کا یہ گریزنگ کے لیے بھی ان کے لیے کافی بہتر ہے. اور پھر اس ایریا میں جب شروع میں اگر 70s میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ وائلڈ لائف بہت زیادہ تھی. آپ کے جو سلیمان وولف ہے، ڈیئر ہے، ہرن ہے، یہ اس ایریا میں ان کے بہت پایا جاتے تھے. مائگریٹنگ برڈز ہیں، تیتر ہے، یہ بھی کسی حد تک بالکل ختم ہو چکے تھے. لیکن اب اس پیراسو کی وجہ سے جب سے یہ ہوا ہے تو اس کے فارسٹ کی وجہ سے آپ کی وائلڈ لائف دوبارہ سے یہاں پہ سسٹین ہوئی ہے، موجود ہے. اب آپ کو ہر قسم کی اسپیشیز وہ یہاں پہ ملتی ہیں وائلڈ لائف کی، جو کہ پہلے بھی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. ایک تو یہ بھی اس سے ہوا ہے. سیکنڈلی واٹر چینلز، چونکہ جن واٹر چینلز کے مین روڈز کے اوپر سے درختوں کو ختم کر دیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی اس کے کچھ فارسٹ ہیں تو وہ سائل ایروژن اور وہ تھوڑا سا اس سے کم ہوا ہے. اور سب سے جو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ٹیمرس کی پیداوار، کیکر کی، بیر کی یہ زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو فارمر ہے واٹر کو کنٹرول کر سکتا ہے، چینل کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور آج اگر آپ جائیں تو آج سے 20 سال پہلے آپ کو یہ بالکل صفا میدان نظر آتے تھے، لیکن آج وہاں پہ آپ کو کھگل بھی، کیکر بھی اور بیر بھی کافی تعداد میں آپ کو نظر بھی آتے ہیں. اور وہ جنگلات دوبارہ اپنی جگہ پہ نکل بھی رہے ہیں، جن کی ابھی مطلب ایج جو ہے 10 سے 12 سال کے جو پودے ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ اور ان پہ نیچرل فارسٹ میں کافی نظر آ رہے ہیں.
دوسرا چونکہ جو جلغوزے کے فارسٹ ہیں جو ساتھ ایف آر میں ہیں یا گو کے ہیں، لوگ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں اپنی عمارتیں بنانے کے لیے. یہ جو جلغوزے کے فارسٹ ہیں یہ اسٹیٹ فارسٹ ہیں یا پرائیویٹ ہیں؟ جی کمیونل ہیں؟ پرائیویٹ ہیں اور ساتھ ساتھ کمیونل ہیں. کمیونل بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، اسٹیٹ کے نہیں ہیں. ساتھ چونکہ زیتون بھی وہاں پہ موجود ہے، ساتھ یہ ایریا تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب یہ پوندہ لوگ جو ہیں خانہ بدوش، یہ چونکہ گریزنگ اپنی ان کے پاس بہت زیادہ لائف اسٹاک ہوتی ہے، تو اپنے لائف اسٹاک کو یہ لے کر آتے تھے، تو یہ فارسٹ کی بھی تباہی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو گریزنگ ہے فری گریزنگ بھی یہاں پہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ اس میں فائدہ ہوا ہے کہ جو فارسٹ یہ جو مسکٹ ہے اس کی وجہ سے ایک تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ لوکل کمیونٹی کے اوپر اس کا بوجھ کم ہوا. لوکل کمیونٹی پہلے اپنے فارسٹ کو بچانے کے وقت ہر وقت فکر مند ہوتی تھی کہ کس طریقے سے اس کو وہ بچائیں یا وہ کریں، لیکن اب اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مسکٹ کی وجہ سے ان کی توجہ زیادہ تر ان لوکل جو ہمارے فارسٹ ہیں ان کو نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے کاٹ لیتا ہے، جا کر بیچ دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اس حوالے سے. اور جہاں تک یہاں پہ فارسٹ کی ضرورت ہے یا اس کو پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہاں پہ اس پہ کام کیا جائے، کیونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو تھوڑے سے توجہ دینی پڑے گی، خاص کر فارسٹ پلانٹ کے حوالے سے اس ایریا میں. اس سے پہلے جو کہ گورنمنٹ کے فارسٹ تھے جو کہ رکھ تھے یہاں کے اوپر رکھ پرانی تھی سارے تھے، اب چونکہ وہ الاٹس ہو چکی ہیں مختلف فارمرز کو، مختلف لوگوں کو، تو اس کی وجہ سے وہ فارسٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. الٹیمیٹ ہوا یہ ہے کہ ان کے ختم ہونے کی وجہ سے لائف اسٹاک ہولڈنگ ختم ہو گئی. جو لینڈ لیس لوگ تھے انہوں نے مائگریشن وہاں سے کر کے اربن ایریاز کو آ گئے، کیونکہ ان کے لیے اب سورس آف انکم کوئی نہیں رہا. تو اب اگر دوبارہ سے اس کو پروموٹ کیا جائے فارسٹ جو پرانے تھے ان کو بھی، اور اس کو تو ہوپ فلی جو ایک آج کل جو ہمارا ایک کلائمیٹ چینج کا وہ آ رہا ہے یا جو ونڈز زیادہ ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں تو میں بھی یہ اپنی جگہ پہ اپنا پیٹرن دوبارہ سے پراپر ہو جائے.